محترم عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں شب قدر کی بہت واضح لفظوں میں فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی، جس کو ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ترین رات ہے۔ کتنی زیادہ افضل ہے اس کی وضاحت نہیں فرمائی گئی، فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رات جاگ کر عبادت کر لے تو اسے اللہ رب العزت 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ اگر 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو وہ 83 برس اور 4 ماہ بنتے۔ اگر کسی شخص کو 10 سال تک لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، 10 لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اسے 800 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو 20 مرتبہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اسے 1666 برس کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امت محمدیہ میں سے کسی کی بھی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر رات میں تھوڑی دیر عبادت کرنے کے اوپر یہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 83 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ اب کوئی شخص اگر اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو محروم رکھے، اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس رات میں اللہ رب العزت تمام گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے، بشرطے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہوں کو نہ دہرانے کا عزم کرے۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت دعائیں بہت کثرت سے قبول فرماتے۔ بزرگوں کے تجربے میں اللہ والوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے اس رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ بعینی ہی وہ چیزیں آنکھوں کے سامنے دکھنا شروع ہو جاتی، دعاؤں کی قبولیت آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک شیخ تھے جن کی عمر 99 برس کی تھی۔ اب 99 برس میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایسی صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی بڑے سے بڑے پہلوان سے بھی ہاتھ ملا لیتے تو وہ بھی ان کے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی پہلوان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ کی صحت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پہلوان ہوں، میں صحت مند ہوں، اس کے لیے میں بہت محنتیں کرتا ہوں، میں نے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نکاح تک نہیں کیا، اور یہ جو اونچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر روزانہ 3 مرتبہ چڑھتا اترتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے 3 نکاح کیے ہیں اور جو میرے دل میں آتا ہے میں وہ کھا لیتا ہوں، میرا کوئی خاص پرہیز بھی نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی میں پابندی کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہ سن کر وہ عیسائی بھی بڑا حیران ہوا، اور آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی اعلیٰ درجے کی صحت آپ کو کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تھی، اور میں نے لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اچھی صحت عطا فرما، بہترین صحت عطا فرما۔ تو یہ اس دعا کا اثر ہے کہ آج 99 برس کی عمر ہے، لیکن آج تک نہ میرے دانتوں میں ذرا سی حرکت ہے، نہ میرے آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، نہ صحت میں ذرہ برابر کمزوری، بالکل جوانوں جیسی حالت اللہ رب العزت نے رکھی۔ محترم عزیزو، ہم شب قدر میں جتنی بھی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کی ذات کو دیکھ کر مانگے، جتنی بھی بڑی سے بڑی خواہشیں ہمارے دل میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دے، اللہ رب العزت سے مانگے
تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اس کے لیے طاق راتوں کا اہتمام کرنا سب سے زیادہ مفید ہے کہ ہم 5 طاق راتوں میں جاگ لے تو ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو شب قدر ضرور ہوں گی. اس کا مطلب ہمیں 100% شب قدر مل گئی. تو اس لیے ہر رات کو شب قدر سمجھے، ہر طاق رات کو شب قدر تصور کرے اور اس کی اتنی ہی قدر و قیمت کرے. یہ سوچے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے، آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے، تاکہ اس میں غفلت نہ ہو سکے. 4-5 راتوں کو جاگ کر اگر اتنی بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے تو بہت سستا سودا ہے. اب ایک کوتاہی ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ ہم دعائیں صحیح طریقے سے نہیں مانگتے. دعاؤں کو مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا. ہم دعائیں اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور فوراً جس طرح ایک ہوٹل میں آرڈر دیا جاتا ہے اسی طرح ہم آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے. اب اللہ چاہے تو اس دعا کو بھی قبول فرما لے، لیکن یہ اصل جو آداب والی دعا ہے یہ وہ دعا نہیں ہے جس کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں. ہمیں اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے کہ سب سے پہلے دعا میں ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں جس انداز میں بھی ہمیں آتی ہے، جتنی بھی ہمیں آتی ہے. سورہ فاتحہ میں بندوں کو دعا سکھائی گئی اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنے حمد سے فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس لیے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے جیسے بھی ہم کو آتی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں. اللہ الفاظ کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. ہم تھوڑی بہت عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. حالانکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے. اس سے بہت بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ تو انسان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ میں کون کون سے گناہ کر کے آیا ہوں، کون کون سے گناہوں کا بوجھ میرے ذمے. تو اس لیے چاہیے کہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے، آپ سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ خود دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو تو اس کی کتنی زیادہ کثرت کرنی چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے. کیونکہ درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دعا کے شروع میں درود شریف پڑھ لے اور دعا کے اخیر میں درود شریف پڑھ لے تو درود شریف تو مقبول دعا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں اس کو رد نہیں فرماتے. تو یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کی ایک دعا قبول فرما لے اور اخیر کی ایک دعا قبول فرما لے، اور جو درمیان کی جو دعائیں ہیں جو مانگی گئی ہے ان دعاؤں کو رد فرما دے. یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے. تو لہٰذا درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت طلب کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مدعا ہے، جو بھی ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے وہ چیزیں ہمیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. سب سے پہلے اپنی آخرت کے متعلق اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے مانگنے کا سب سے صحیح طریقہ بیان فرمایا کہ بہت سارے ایمان والے لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت مانگے، بڑی سے بڑی نعمت مانگے، ہر مصیبت اللہ کے سامنے رکھے، ہر غم اللہ کے سامنے رکھے، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہائے. تو جب اس طریقے سے ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں 100% قبول ہوں گی. اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ اہم باتیں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے
ہم جب بھی دعا مانگے تو کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دعا قبول کرنی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے مانگنے کی توفیق کیوں دیتے؟ جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا مطلب میری دعائیں 100% قبول ہو گئی، تو اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو میری سنتے ہی نہیں، تو پھر اس حالت میں کسی بھی صورت میں ہماری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا مع ظن عبدی بی، کہ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اور تیسری چیز کہ بار بار اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دعا شہنشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی طرح ہے، کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو ایک نہ ایک مرتبہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو سخیوں کی سخی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ جب بار بار ہم مانگتے رہیں گے تو ضرور بے ضرور ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے متعلق بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، اور بہت ساری باتیں باقی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شب قدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔